بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا سبق نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے اور ایک ایسا سوال ہے جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت کریمہ کو کیسے پڑھا جائے گا۔ تو آج انشاءاللہ یہ مشکل حل ہونے والی ہے۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 20 کو دیکھیے اور آپ کے سامنے جیسے کہ تھمبنیل میں بھی شو ہو رہا ہوگا کہ اس میں دونوں قاف یعنی باریک اور موٹی قاف اور کاف ایک ساتھ آ گئی ہیں، تو دونوں کو پڑھنے میں تھوڑی سی دشواری محسوس ہوتی ہے۔ سیکنڈلی اس پوری آیا مبارکہ کے ہجے کرنے میں تھوڑی سی مشکل پیش ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو۔ انشاءاللہ آج اس کے ہجے کرنا بھی سیکھیں گے آسانی کے ساتھ اور پھر اس کو ملا کر پڑھنا بھی سیکھیں گے۔ آئیے آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 20 آپ کے سامنے کھول دی گئی ہے اور آپ کو اس میں دکھ رہا ہوگا کہ قاف اور کاف ایک ساتھ منشن کی گئی ہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ قاف جو کہ نقطوں والی ہے، قطب جدن، قاف طا با جیم دال 5 حروف میں سے وہ قلقلہ والی قاف ہے۔ اگر اس کے اوپر جزم کی علامت آ جائے گی تو آپ نے اس کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھنا ہوگا، لیکن اس ورڈ کے جب ہم ہجے کرنا شروع کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس قاف کو ہلا کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آیت کے ہجے کرنا یعنی سپیلنگ کرنا۔ ون بائی ون ایک ایک لیٹر کو ہم توڑ کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، علم، نون خا زبر نخ، علم نخ، لام قاف پیش لق۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ لق، قلقلہ۔ لیکن ابھی چونکہ آدھے ہجے کیے ہیں ہم نے تو آپ کے لیے یہ کرنا آسان ہے۔ علم نخلق، قلقلہ کرنا آسان ہو رہا ہے، لیکن جب آپ اس کو آگے دیکھیں گے کہ قاف کو آپ نے کاف کے ساتھ ملانا ہے تو اصل مشکل جو ہے وہ اب آگے آ رہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تو ہجے کیسے کیے جائیں گے۔ سوال تو یہ بنتا ہے کہ کاف کے اوپر تشدید کی علامت ہے جو کہ باریک کاف ہے، اور جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے تو اس کو آپ نے اس کے پچھلے حرف کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، جبکہ ہمارا جو کاف کے پیچھے ایک حرف ہے وہ ہے قاف جس کے اوپر جزم کی علامت ہے۔ جزم کی علامت کو نہیں دیکھا جاتا۔ اگر تشدید آپ دیکھ رہے ہیں کسی حرف کے اوپر تو آپ نے اس سے پیچھے حرکت والا حرف اٹھانا ہوتا ہے۔ حرکت والا حرف کون سا ہے؟ لام۔ جی ہاں، لام کے اوپر پیش کی حرکت موجود ہے۔ آپ نے لام کو ڈائریکٹلی کاف کے ساتھ ملانا ہے۔ درمیان میں جو قاف ہے جو کہ موٹی پڑھے جانے والا حرف ہے، اس کے اوپر جزم کی علامت ہے، اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ جی ہاں، اس کی ادائیگی بالکل نہ ہونے کے برابر ہوگی کیونکہ اس کے اوپر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ قلقلہ بھی نہیں ہوگا اور ڈائریکٹلی لام کو باریک والی کاف کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے۔ کس وجہ سے؟ کاف کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے کاف کو 2 بار لام کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھا جائے گا۔ نون خا زبر نخ، لام کاف پیش لق، کاف میم پیش کم، علم نخلقکم، علم نخلقکم۔ واضح ہو گیا؟ پہلے والی قاف نہیں پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد کیا پڑھا جائے گا؟ کاف کو ڈائریکٹلی آپ نے سیکنڈ والی میم کے ساتھ ملا دینا ہے۔ کاف میم پیش کم، میم میم زیر میم، علم نخلقکم میم، علم نخلقکم میم۔ کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے اگر شدہ کسی حرف کے اوپر دیکھ لی یعنی تشدید کی علامت تو اس سے پیچھے والا حرف آپ کو کوئی حرکت والا ہی چاہیے ہوگا اس کے ساتھ ملانے کے لیے، جزم والا حرف نہیں ملایا جائے گا۔ واضح ہو گئی یہ بات؟ اب ہم کیا کریں گے کہ میم کو جب ہم نے میم کے ساتھ ملایا، میم میم زیر میم، میم الف مد زبر ما، علم نخلقکم من ماء، حمزہ میم 2 زیر ام، علم نخلقکم من ماء،
واضح ہو گیا؟ سارے اسپیلنگ اچھے طریقے سے واضح ہو گئے؟ آگے چلیے تو میم زبر ما، میم ما اما. اب یہاں پہ ہم حمزہ کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے غنہ کر رہے ہیں، آواز کو ناک میں روک کے رکھ رہے ہیں ایک الف کے برابر، اس کے بعد میم کی حرکت جو کہ زبر ہے اس کو پڑھ رہے ہیں. میم ما اما. واضح ہو گیا؟ میم زبر ما، ہا یا زیر ہی، مہی، نون دو زیر نن، لیکن وقف کی صورت میں نون کے اوپر جزم آ جائے گی. تو یہ پوری آیت کیا بنے گی؟ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. تو اس آیہ مبارکہ میں خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ہجے اچھے سے کرنے ہیں، اینڈ سیکنڈلی میم مشدد کے غنّے اچھے طریقے سے ادا کرنے ہیں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اس بات کو خاص طور پہ یاد رکھیے کہ جس حرف کے اوپر تشدید آ جائے گی آپ نے اس سے پیچھے کوئی حرکت والا ہی لیٹر ڈھونڈنا ہے جس کے ساتھ آپ نے شدہ والے حرف کو ملانا ہوگا. تو یہ چیز کلیئر ہو گئی. امید کرتے ہیں کہ آج کا سبق آپ کو بھرپور فائدہ دے گا انشاءاللہ، اور آپ کی یہ مشکل حل ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.